شادی میں، غمی میں، خوشی میں کوئی ہے میرے پاس دلیل؟ 1000 آدمی میری بیٹی کی شادی میں کھڑا ہو کے کھانا کھا کے گیا، بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھا کے گیا، رزق پامال کر کے گیا، کھانے کی میخیں میں نے نکال کے گیا، خامیاں نکال کے گیا۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ دلہن سٹیج کے اوپر آ رہی ہے، 200 براتی، ان کو 50 گاڑیوں کے اندر لانے والے ڈرائیور، اڈے کی حالت آپ دیکھو، جہاں چھائی ہوتی کوئی نہیں، 50 ویٹر ہیں، شادی حال ہے، مووی والا بھی ہے، بار ناچ برات لوٹنے والے بھی ہیں، ان میں تیری میری بیٹی ہاف استین کے بازو پہن کر اللہ اکبر یہاں دوپٹہ رکھ کر گلا کھول کے آ رہی ہے۔ تو خدا کے واسطے شکر کرو اللہ نے محبوب کی دعاؤں کے صدقے بچا رکھا ہے، ورنہ ہم نے اللہ اکبر اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا موٹا جوڑا پہن کے بیٹھی، ہاتھ لیا ایک کپڑا کھدر کا پسینے میں تر ہو گیا۔ فاطمہ گرمی ہے سردی نہیں، سردی کے کپڑے گرمی میں کیوں پہن کے بیٹھی؟ ماں نے ہوکا بھرا، ہنجو موٹے موٹے آنسو ماں کی پلکوں سے نیچے آئے۔ کہ علی کل ابا گھر میں آئے تھے اور کہا تھا فاطمہ لباس موٹا پہننا، گرمی کی پرواہ نہ کرنا، اگر تیرے پتلے کپڑوں میں جسم پر کسی کی نظر پڑ گئی ہے جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مولانا میری بیٹی نے میٹرک کیا، ابھی 11ویں میں داخلہ لیا، کہنے لگی بابا میرے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے کہا بیٹی بن۔ کہا بابا پتہ ہے ایک سمیسٹر کی کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اللہ دے گا تو کر۔ لیکن میرے عزیزوں پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے اللہ کی قسم اپنی پگڑی اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی۔ میں نے کہا بیٹی ڈاکٹر کی ڈگری میں تیرا برقع نہ دیکھوں، برقع نہ بیچ دینا، دوپٹہ نہ بیچ دینا، مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے باپ کی داڑھی پر انگلی نہ اٹھوا دینا۔ اللہ اکبر۔ پہلا دل برقع پہن کے گئی، آ کے سونی سی لگی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا بابا کوئی ہاتھی کی سونڈ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے پگڑی اتاری، میں نے کہا بتا ہاتھی کی سونڈ، اللہ اکبر، اس پر تجھے افسوس ہوا؟ باپ کی پگڑی پیروں تلے دب جائے گی، اس پر افسوس نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم ٹھنڈا ہو کر بھر کے میرے گلے سے لگ گئی، کہنے لگی ایسی ڈگری پہ لعنت بھیج دیوں تو باپ کی عزت پہ انگلی اٹھوا دے۔ میں نے کہا بیٹی پڑھ لیکن اپنی غیرت کا خیال کرنا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اللہ اکبر مولوی جب بھی بھونکتے ہیں، جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اسکولوں پر کرنے لگ جاتے ہیں، کالجوں پر کر۔ اور لوگوں میں ذمہ داری سے اپنے مدارس کی نمائندگی کرتے تو کہتا ہوں مولوی اسکول کی تعلیم کے مخالف نہیں، مولوی کالج کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے، مجھے وہ کالج چاہیے جہاں میری بچی پڑھ بھی جائے اس کی غیرت بھی بچ جائے، مجھے وہ تعلیم چاہیے جہاں میری بچی انجینئر بھی بن جائے اس کی عزت بھی بچ جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس امت نے یہ دور دیکھنا تھا؟ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ کہ 6 سال کی بچی چیز لینے جاتی ہے واپس نہیں آتی، 4 سال کی بچیاں گھر سے سج دج کے گئی اور گندے نالوں میں سے۔ ہماری بچی اسکول جاتی ہے پڑھنے کے لیے، اللہ کی قسم میں تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، تم باپ ہو گئے بچیوں کے، بچے اسکول پڑھنے جاتی ہے، جب تک بچی نہیں آتی اللہ کی قسم پانی اندر نہیں اترتا ہے۔ میں اس تعلیم کا مخالف ہوں کہ جس تعلیم کے اندر میری بچی بے حیا بن جائے، میں اس تعلیم کا مخالف ہوں کہ ماں باپ اور خاندان کی غیرت کا جنازہ نکال دے، میں اس تعلیم کا مخالف ہوں پردے لاہور کے اندر جائے اور یار کے ساتھ پکنک مری کے اندر جا کے منائے، میں اس تعلیم کا مخالف ہوں۔ باپ ہو کر میں اپنی بچی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں کسی بے غیرت کو کیسے بٹھاؤں؟ ایک بینچ کے اوپر میری بیٹی کسی غیر کے ساتھ ٹانگ چھوڑ کے بیٹھ جائے، اور تجھے تو حیا نہیں آ رہا، روزے والے کو حیا آ رہا۔ ہندو ہولی کھیلتے ہیں، ہمارے کالجوں کے اندر کلر ڈے ہوتا ہے، وہ لوگوں غیرت کہاں گئی؟ میں آج میرے عزیزوں میرے پاس سے کوئی چیز گم گئی، میں اعلان کرنے آیا
اور آپ کو ملے مجھے بتلا دینا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یا تمہاری مسجد میں اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، بچہ گم ہو گیا، اس کے کپڑے ایسے تھے، بچہ گم ہو گیا، رنگ اس کا ایسا تھا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی ہے تلاش کر کے دے دے۔ میرے گھر سے انسانیت نکل گئی، پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا۔ اس میں ماں باپ کا حیا تھا، اس میں بہن بھائیوں کا پیار تھا، اس میں اولاد کی تربیت تھی، اس میں قرآن کی تلاوت تھی، اس میں نماز کا سجدہ تھا، اس میں پڑوسیوں کے حقوق تھے، اللہ اکبر، اس میں یار یار کی یاری کا درد تھا۔ پتہ نہیں ہمارے سے کون سی چیزیں کون چرا کے لے گیا۔ پھر میں رو کے آپ کو کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں نے تو گھر کا چراغ اپنے گھر کی روشنی کے لیے جلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ میرا گھر کا چراغ ہی میرے گھر کو آگ لگا دے گا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، تم صبح 10 بجے نکلتے ہو، رات کو 4 بجے واپس آتے ہو، دکانوں سے واپس آتے ہو، اللہ کے واسطے مغرب کے وقت آؤ اور بیشتر حصہ اپنے بچوں کو دو۔ دکان جنت میں لے کے نہیں جائے گی انشاءاللہ، اولاد جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ ہم نے کارخانے بنا لیے، ہم نے اوور ٹائم لگا کر کمیٹیاں ڈال کر پلاٹ خرید کر فلیٹ تو بنا لیے، لیکن ایک بچہ بھی اس قابل نہ بنا سکا کہ یہ بچہ میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا، اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کے مالک کائنات کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اپنے محبوب کی زندگی کو اللہ اکبر سامنے لے کے آؤ۔ ملک شام کے بازار میں 16 علماء اکرام اور کچھ علماء اکرام کے ساتھ ان کے گھر والے بھی تھے، میری بھی گھر والی، 16 علماء اکرام ملک شام میں، شام کے بازار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد کے پاس کھڑے تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر، ادھر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر، اس کے درمیان میں ہم کھڑے ہوئے تھے، 16 علماء اکرام۔ ایک عورت پتہ نہیں اسکول کی چھٹی ہوئی، ہاں اسکول کی چھٹی ہوئی، سارے بچے آگے اور ہمارے یوں کر کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر یوں پھیرے، اور عربی کے اندر کہ یہ بلال کی اولاد آئی ہے، یہ اللہ عبداللہ بن رواحہ کی اولاد آئی ہے، یہ عبداللہ بن کیونکہ 4 قبریں وہاں تھی، عبداللہ بن مکتوم کی اولاد آئی ہے، امیر معاویہ کے خاندان کے لوگ آئے۔ ایک عورت آئی، یقین جانو اللہ جانتا ہے، سجدے کے اندر آ کے گر گئی سامنے، ہم ڈر گئے، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا کر دے، سجدے میں آ کے گری۔ پھر اس نے یوں کر کے پگڑی کا پلو کھینچا، پھر یہ داڑھی کے بال اس نے یوں، وہ ہم سمجھے کہ بے ادبی کر رہی ہے، وہ کہنے لگے نہیں یہ ادب سے، یہ اپنے آپ کو سعادت سمجھ رہی ہے۔ پھر روئی، پھر اس نے شامی عربی زبان کے اندر پوچھا تم آسمان سے اترے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگی پھر تم بلال کی اولاد ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر ایک مولوی صاحب کے کرتے کا پھر میرا بھی پلو پکڑا، کہنے لگے یہ تمہارے پاس ہے؟ پھر ٹھنڈا ہو کا برا، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے چہرے پہ گرنے لگے، کہنے لگے یہ ہمارا تھا، یہ ہمارا تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے ہمارے سے چھین لیا۔ پھر یوں کر کے اللہ جانتا ہے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی جاؤ اپنے ملک کے اندر جانا اور کہنا اس کی قدر کرنا، نہ قدری نہ کرنا، عزت ملے گی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کردار کے اندر ملے گی۔ اور دنیا تیری طرف دیکھ رہی ہے، ہم دنیا کی روشن خیالی کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا کے واسطے پلٹ آؤ میرے عزیزو، بہت کچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو میرے عزیزو جس دل سے یہ سنا اور دیکھا بھی کہ بچی کے سینے میں 5 گولیاں، میں نے کہا دکان میں بند کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، کئی بازاروں میں دیکھ کہ اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ کشمیر کی بیٹیاں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی، فلسطین کی بیٹیاں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی، برما ہندوستان کی بیٹیاں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے پچھلے سال میں تم 6 سال کی زینب نہ بچا سکے، اس سال تم 5 دن کی نہ بچا سکے، ہمیں تم کیسے بچاؤ گے؟ جاؤ ہمارا مالک اللہ ہے، تم اپنا گھر لٹا بیٹھے، ہمارا گھر بچاؤ گے؟ چھوڑ دو، کھوکھلا نعرہ کشمیر لگے، بنے گا پاکستان، ہم پاکستان کو نہ بچا سکے۔ کیا کروں میں، کتنا رو، اللہ اکبر، کتنا رو لوگو، پتہ نہیں ہمارے دل پتھر کے اثر ہی نہیں ہوگا۔ صبح پھر جا کے ہم آپ کی دکان میں بیٹھیں گے اور کہیں گے ذرا چنگی جی کر کے بنا، اتھو بال سارے صاف کر دے۔ خدا پاک کی قسم یہ منہ دکھانے کے قابل ہے حضور علیہ السلام کو؟
ایسا لباس پہنتے ہیں اپنے پہ ترس نہیں آتا. میرے نبی نے فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچی مت کرو, ٹخنے مت چھپاؤ. اللہ اکبر. جس کا ٹخنا اس کی تہمت سے شلوار سے چھپ گیا, اس کا ٹخنا جہنم کی آگ میں جلے گا. کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء کہہ رہے ہیں.